الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ الرحمن آج سے چند روز تک یعنی آنے والے سنیچر تک آپ کے سامنے روزے کے احکام و مسائل اور ماہ رمضان سے متعلق رفتہ رفتہ زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ اللہ عز و جل شانہ کا بے پناہ فضل و انعام ہے کہ مولا کریم نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا. میں فضائل پر صرف ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر کے اپنے موضوع پر آؤں گا. ایک قبیلے کے دو لوگ بارگاہ ناز صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے، صحابیت سے مشرف ہوئے. ان میں ایک صحابی ایک غزوے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے. ان کے دوسرے ساتھی کم و بیش 1 سال زندہ رہے اور 1 سال بعد انہیں ان کے گھر پر موت آئی. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن جو دوسرا ساتھی، دوسرے ان کے جو بھائی تھے جنہیں گھر میں موت آئی، ان کا مقام جنت میں ان کے شہید بھائی سے بھی زیادہ بلند ہے. بارگاہ ناز صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر ادا فرمائی، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور عریضہ پیش کیا کہ وہ جو شہید ہوا ان سے بھی بلند مقام ان کا کیسے ہو گیا. تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی وضاحت فرمائی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے وہ شہید سے 1 سال اور زیادہ زندہ رہا اور انہوں نے شہید کے مقابلے میں 1 ماہ رمضان زیادہ پایا اور اس میں انہوں نے اس کی قدر کی، تلاوت کی، عبادت کی، تراویح ادا کی، اس لیے ان کا درجہ بلند ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مقدس لیل و نہار، یہ عظیم مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے گزر رہا ہے، یہ کتنی اس کی ایک ایک ساعتیں، اس کے ایک ایک لمحے ہمارے لیے کتنی عظمت کا سبب ہے اور فضیلت کا باعث ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. جب ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام عبادت کی نیت سے ان 3 چیزوں سے
صبح صادق سے غروب آفتاب تک بچنے کا نام روزہ ہے، تو یہ 3 میں سے جب بھی کوئی کام پایا جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا۔ عورت کے لیے روزے کے لیے حیض و نفاس سے، پیریڈ سے خالی ہونا شرط ہے۔ MC وغیرہ کے دوران جو نمازیں آئیں گی پاک ہونے کے بعد ان کی قضائیں بھی معاف ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزوں کی قضا عید کا دن گزار دینے کے بعد جلد از جلد پوری کرنا ان پر لازم ہے۔ ماہ رمضان کی نیت کے حوالے سے فقہائے کرام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا آدھا روزہ، اسی طرح سے کوئی بھی نفل روزہ، سنت روزہ، ان کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک رات میں ہی نیت کر لینا بہتر ہے، اور رات میں کسی سبب سے نیت نہیں ہو سکی، سحری وغیرہ میں نہیں اٹھ سکا، تو زوال شروع ہونے سے پہلے تک نیت کا وقت رہتا ہے۔ یعنی ابھی آنے والے کل کے روزے کی نیت ہم رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، سورج ڈوبنے کے بعد سے کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو گیا کہ رات کا کھانا ہمارا لیٹ ہو گیا ہے اور تاخیر ہو گئی ہے، 1 بجے 2 بجے رات کا کھانا ہم کھا رہے ہیں، تو ارادہ نہیں ہے کہ اب دوبارہ 5 بجے اٹھیں سحری کے لیے اسپیشل، تو رات کے کھانے کو ہی سحری کی نیت سے کھا لیا جائے تو رات کا کھانا تو ہوگا، سحری کی فضیلت بھی وہ پا جائے گا۔ ہر لقمے میں جو برکت ہے سحری کی، وہ فضیلت بھی اسے مل جائے گی۔ اسی طرح سے اب اگر 4-5 بجے پھر آنکھ کھل گئی اور وہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے۔ اگر کھا پی لیا تو جدید نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی نئے سرے سے نیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ رات کے 1:30-2 بجے جو اس نے سحری کی نیت سے کھایا پیا ہے، وہی نیت اس کے لیے کافی مانی جائے گی۔ اسی طرح سے پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو گیا، اور یہ بھی یاد رکھیں سحری کھانا یہی نیت کے لیے کافی ہے۔ وہ نیت کے کلمات وغیرہ عربی میں نہیں پڑھے، اردو میں نہیں پڑھے، لیکن سحری کیا ہے، اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، سحری کیا ہے، تو یہی اس کی نیت کے لیے انف ہے۔ البتہ زبان سے نیت کے کلمات کہہ لیے جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا۔ پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو گیا کہ ہم سحری کے لیے بیدار ہی نہیں ہو سکے، اذان فجر پر آنکھ کھلی، تو یاد رکھیں اب کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن نیت کا وقت اب بھی اس کے پاس ہے۔ یا ماد اللہ فجر بھی گنوا دی، 7 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا، 11 بجے اٹھا، تو ابھی زوال شروع نہیں ہوا ہے، تو نیت کا وقت اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ بغیر کھائے پیے وہ یہ نیت کر لے میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، اس کا روزہ صحیح ہوگا، شروع ہوگا، مانا جائے گا۔ لیکن یہ نیت کرنا ہوگا بغیر کھائے پیے میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔ ابھی صبح 11 بجے سے روزے سے ہوں تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ شروع ہے صبح صادق سے۔ کہیں آج بھی یہ بے راہ روی پائی جاتی ہے کہ لوگ اذان تک کھاتے پیتے ہیں، تو یاد رکھیں
سحری کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہمارے روزے کا اذان فجر سے، وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، اذان صبح صادق کے چند منٹ بعد ہوتی ہے، اور کھانے پینے کا وقت صبح صادق سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اذان تک کھایا تو ماد اللہ رب العالمین اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں وہ، تو اس پر تو فقہا فرماتے ہیں اگر شرائط کفارہ پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا اس پر۔ میرے عزیزوں، یہ ماہ رمضان کے ادا روزے، نفل سنت روزے کے احکام تھے نیت کے۔ رہا ماہ رمضان کا قضا روزہ، اسی طرح سے نفل کی قضا کا روزہ، نفل کی قضا جیسے نفل روزہ تھا ٹوٹ گیا، جیسے عورت نفل روزہ تھی اس کو اسی دن MC آ گئی تو روزہ جاتا رہا، اب وہ رکھے گی تو نفل کی قضا ہوگا۔ ماہ رمضان میں ہمارے کچھ روزے سفر میں یا بیماری کے سبب سے چھوٹ گئے تھے، قضا ہو گئے تھے، اب اس کو ہم عید کے دن گزارنے کے بعد رکھیں گے، تو قضائے رمضان، قضا رمضان کی قضا کے روزے کی نیت کا وقت وہ سورج ڈوبنے کے بعد سے صرف اور صرف صبح صادق تک ہے، اس کے بعد رمضان کے قضا روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ میرے عزیزوں، اب آئیے روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ضمناً اس کو سمجھانے میں وہ بھی باتیں آئیں گی کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلا دیا تو جو نوالا منہ میں ہے یا جو پانی وغیرہ کا گھونٹ منہ میں ہے اسے باہر اگلنا ہوگا، اگر وہ نگل لیا تو یہ جان بوجھ کر کھانا پینا پایا جائے گا، قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھول کر کھاتا پیتا ہے اسے اس کا رب بھلاتا ہے، اسے اس کا رب کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک کمزور بندہ ہے کچھ کھا پی لے گا تو توانائی مل جائے گی، اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، اس کی عبادتیں بھی ہو جائیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے اور اس کو کھلا پلا دیتا ہے۔ لیکن یاد آنے پر جو منہ میں ہے وہ بھی باہر اگلنا ہوگا۔ اب ایک دانہ بھی نگلا یا پانی کا ایک بوند بھی نگلا تو اس پر اللہ اکبر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 کفارے کے، قضا کے۔ اسی طرح سے عوام میں مشہور ہے بدن سے کہیں سے بھی خون نکلا تو سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جسم سے کہیں سے بھی خون نکلے روزہ نہیں جاتا، اسی لیے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا تو روزہ نہیں جائے گا۔ کوئی ضرورت ہے تو کرا سکتا ہے وہ۔ ہاں منہ سے خون نکلا اور خون حلق کے نیچے اترا، اور جس وقت حلق کے نیچے اترا حلق میں اس کا ٹیسٹ پایا گیا، اب وہ خون کتنا بھی ہو، تھوک سے کم ہو، تھوک سے برابر ہو یا زیادہ ہو، مزہ حلق میں محسوس ہوا، اور جس مومنٹ میں جس لمحے حلق کے نیچے اترا اس کا روزہ دار ہونا بھی اسے یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر روزہ دار ہونا بھولا ہوا ہے تو جیسے بھول کے کھانے پینے سے نہیں جاتا ویسے اب بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے تھوک وغیرہ نگلنے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ یہ عوام میں جو مشہور ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کراہت آتی ہے، ایسا نہیں، چاہے نارملی تھوک ہو، چاہے کف ہو، بلغم ہو، نگل لیا تو روزہ نہیں جائے گا۔
بلکہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بار شریعت میں مکروہات روزہ کے باب میں بیان کیا، کسی نے کافی دیر تک منہ میں لعاب جمع کیا اور اس کے لعاب سے منہ بھر گیا اور اس کو ماد اللہ تھوکا نہیں بلکہ نگل گیا، جب بھی روزہ نہیں جائے گا۔ تو اتنی زیادہ کوانٹٹی میں، اتنی زیادہ مقدار میں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا۔ تو نارملی تھوک اگر ہم نگل گئے، جیسے پورا سال نگلتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی نگل سکتا ہے۔ ہاں، جو مسئلہ میں نے بیان کیا، اتنی زیادہ مقدار میں تھوک نگلنا، یہ رذیل حرکت اس نے کی، اس کے سبب سے روزہ مکروہ تو ہوگا لیکن ٹوٹے گا نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک غلط مسئلہ بہت شدت کے ساتھ عوام میں مشہور ہوا، تو ہمارے فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی کہ تھوک نگلنے سے روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ کنڈیشن بہت محال ہے، ناممکنات میں سے وہ پائی جائے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی تھوکے اور اسے چاٹ جائے، حلق کے نیچے اتار لے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب کسی کا عقل و شعور سلامت ہے تو وہ ایسی رذیل حرکت کیوں کرے گا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے شیخ کا، اپنے استاذ کا، کسی بزرگ کا، اپنے محبوب کا ماد اللہ تھوک برکت کے لیے، لذت کے لیے نگل گیا تو یہاں روزہ تو جائے گا، قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح سے وضو میں یا غسل میں ناک میں نرم حصے تک وضو میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، اور غسل میں یہی عمل فرض ہے۔ اب وہ ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھا رہا تھا، تیز پانی کھینچ لیا، پانی دماغ کو پہنچ گیا۔ تو جس لمحے پانی دماغ کو پہنچا، اگر اس کا روزہ دار ہونا یاد ہے تو اسی وقت روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی لیا اور منہ بھر لے لیا، اس کو مکروہ فرمایا، کیونکہ منہ بھر پانی لے گا، پورا منہ ایک دم لبریز ہو گیا تو تھوڑی سی بھی بے توجہی ہوئی تو پانی حلق کے نیچے اتر جائے گا۔ روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے فجر میں آپ آئے، آپ کے یہاں مثلاً 6 بجے کی جماعت ہے، وضو کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھایا اور تیز کھینچ لیا، پانی دماغ کو پہنچ گیا، روزہ دار ہونا یاد ہے تو فجر کے وضو میں ہی روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اب کیا اس کو کھانے پینے کی کوئی گنجائش ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا روزے دار کی طرح رہنا پورا دن اس پر واجب ہوگا۔ یہ کوئی مستحب نہیں ہے، افضل نہیں ہے، لازم ہے، تنہائی میں بھی نہیں کھائے پیے گا وہ۔ اور اس پر یہ بھی ہے کہ عید کا دن گزارنے کے بعد اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے لیکن ہو گیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو بھی پورا دن روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے۔ جیسے عورت مثال کے طور پر 7 رمضان المبارک کو 3 بجے MC سے فارغ ہوئی، پیریڈ پورا ہوا، یا صبح صادق کے بعد کبھی بھی ہوئی، 6 بجے ہوئی، 7 بجے ہوئی، تو اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن پورا دن روزے دار کی طرح رہنا اس عورت پہ واجب ہوگا، اور عید کا دن گزار کے ان کی قضا بھی واجب ہوگی۔ تو اس مسئلے سے آپ اندازہ لگائیں روزے کی عظمت کا، اہمیت کا، کہ جس کا روزہ ٹوٹ گیا اسے بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، نہ تنہائی میں ہے، نہ اکیلے میں ہے، کہیں نہیں، روزے دار کی طرح رہنا واجب قرار دیا گیا۔ تو جو بغیر وجہ شرعی کے ماد اللہ روزہ نہیں رہتے، یہ گٹکا کھانے والے، دیگر نشہ کرنے والے،
اور کہتے ہیں ہم سے رہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، تو ماد اللہ تم نے ایسی نوست اپنے اندر پیدا کیوں کی، اس کی عادت کیوں بنے، عادی کیوں بنے کہ جو تمہیں فرض عبادت سے روکتی ہے ماد اللہ؟ تو کیا اس نشے کی بنیاد پہ تمہارے لیے کوئی سہولت ہوگی، گنجائش ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ اعلانیہ کھاتے ہیں، جس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بغیر وجہ شرعی کے روزہ نہیں رکھتے اور اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں، وہ کتنے بڑے محروم ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے پاپی ہیں، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انجیکشن وغیرہ لینے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ گلوکوز وغیرہ بھی چڑھایا، ڈاکٹر نے کہا ضروری ہے، حاجت ہے، تو کوئی ایسا مرض ہو گیا تو چڑھا سکتا ہے وہ۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے میں ایک قید ہے کہ جو چیز جسم کے اندر پہنچائی جائے وہ بدن کے کسی سوراخ کے ذریعے پہنچے، جیسے حلق ہے، ناک کے نتھنے ہیں، کان کا سوراخ ہے، دیگر سوراخ ہے، وہاں سے چیز پہنچے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ انجیکشن رگ میں لگتے ہیں، گوشت میں لگتے ہیں، ناک کے نتھنے سے انجیکشن نہیں چڑھائے جاتے، کان کے ذریعے نہیں چڑھائے جاتے، حلق کے ذریعے نہیں چڑھائے جاتے۔ گلوکوز وغیرہ بھی ہم چڑھاتے ہیں تو وہ نس میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں وہ انجیکشن جو ڈائریکٹ پیٹ میں، وہ بھی معدے میں لگائے جائیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ تو نارملی انجیکشن تو ہے وہ نس میں لگتا ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے حدیث پاک ہے، قے اور احتلام روزہ نہیں توڑتے۔ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے قے تھوڑی ہو زیادہ ہو، بد ہضمی ہو گئی، سحری میں زیادہ کھا لیے تھے، یہاں سے بھیونڈی لوگ جاتے ہیں ڈھابے پہ سحری کرتے ہیں، ہر 2-4 لقمے کے بعد جو ہے پیپسی اور کوکو کا سہارا بھی لیتے ہیں نیچے اتارنے کے لیے۔ دوپہر میں قے ہو گئی، تو قے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر ہو، منہ بھر اس قے کو کہتے ہیں، اس الٹی کو کہتے ہیں جو روکنے سے آسانی سے روکی نہ جا سکے، اسے کہتے ہیں منہ بھر قے۔ تو منہ بھر قے ہوئی، منہ بھر الٹی ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا قے ہوگی، متلی محسوس ہو رہی تھی، سینے تک آئی اور پھر لوٹ گئی، روزہ نہیں جائے گا۔ گلے تک آیا، کھانے پینا، مرچ مسالہ جو بھی کھائے تھے اس کی اسمیل محسوس ہونے لگی، کھٹاس محسوس ہونے لگی، پھر بھی روزہ نہیں جائے گا، لوٹ گئی تو ہو گئی، جب بھی روزہ نہیں جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ قے سے روزہ نہیں جاتا، اس میں کھانا آئے، پانی آئے، جمع ہوا خون آئے، بلغم آئے، قے سے روزہ نہیں جاتا۔ منہ بھر قے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بلغم کی منہ بھر قے تو وضو بھی نہیں توڑتی۔ لیکن یہ مسئلہ غلط عوام میں اتنا مشہور ہے کہ کسی کو الٹی ہو گئی تو گھر میں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، نانی، دادی، خالائیں، وہ تو روزہ توڑوا کے ہی دم لینا چاہتی ہیں۔ ان کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے خواہ مخواہ بھوکا پیاسا رہے گا بیچارہ، وہ توڑوانا چاہتی ہیں۔ تو ہرگز کسی کی اس مسئلے میں نہ سنیں، قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی قے ہو زیادہ ہو۔ لیکن ایک غلط مسئلہ عوام میں بہت مشہور ہو گیا، تو ہمارے فقہائے کرام نے اس کو سمجھایا کہ قے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا کہ کسی نے جان بوجھ کر قے کیا، دوسری قید ہے منہ بھر کیا، اور تیسری روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب بتائیے، ساری زندگی گزر گئی ہے، کبھی آپ نے جان بوجھ کر قے کی ہے؟ جو روزے کی حالت میں کوئی کرے گا، وہ بھی منہ بھر، دم نکلنے لگے گا لیکن منہ بھر قے نہیں ہوگی، کتنا بھی حلق میں انگلی ڈال کر ہو کرے لیکن قے ہونا دشوار ہوگا۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، چاہے فجر سے پہلے ہو، فجر بعد ہو، ظہر سے پہلے ہو، ظہر بعد ہو، کبھی بھی ہو، احتلام روزہ نہیں توڑتا، نائٹ فال سے روزہ نہیں جاتا۔ یہ بھی عوام میں بہت لوگ اس کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ سحری کے لیے بیدار ہوئے اور ابھی 10 سے 12 منٹ کا وقفہ ہے صبح صادق کو، تو ایسی صورت میں آپ غسل کے جو 2 پہلے فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا، وہ کر لیں، اس کے بعد سحری کر لیں۔ تیسرا فرض سحری کرنے کے بعد ادا کریں، پورے جسم پر پانی بہانا۔ وجہ یہ کہ صبح آپ پہلے سحری کریں گے، صبح صادق ہو جائے گی، تو اب یہ غسل کے 2 جو پہلے فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، اور ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے تو کوئی احتیاط کی حاجت نہیں ہے۔ حلق کے نیچے بھی پانی اتر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دماغ کو بھی پانی چڑھ گیا، ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانے کے سبب جب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے نازک موقع پہ 2 فرض کو فوکس کریں، ترجیح دیں، وہ پہلے ادا کر لیں، اور پھر سحری وغیرہ کرنے کے بعد تیسرا فرض ادا کریں۔ یاد رکھیں روزے کے لیے طہارت یہ شرط نہیں ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ کسی پر غسل فرض ہوا، وقت تھا، وہ غسل کر کے سحری کر سکتا تھا، لیکن اس نے پہلے سحری کر لی، جب بھی کوئی حرج نہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر لیا تو روزے پر کوئی قباحت نہیں آئے گی، بلکہ معاذ اللہ کوئی پورا دن جنبی رہا، غسل نہیں کیا، تو اتنی رذیل حرکت کرنے کے باوجود اس کے روزے کا فرض بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے، یہ حرام ہوگا، تو اس نے معاذ اللہ کئی نمازیں قضا کر دی۔ توبہ کرے اور ان نمازوں کی قضا ادا کرے۔ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اتنی تاخیر کیا جب بھی روزے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ وجہ یہ کہ روزے کے لیے ستھرائی، طہارت یہ شرط نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شروع میں نے بتایا روزہ نام ہے 3 باتوں سے بچنے کا، کھانے پینے اور جمع سے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، عبادت کی نیت سے ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں مرد کا، شوہر کا اپنی بیوی کو بوسہ لینا یا گلے لگانا، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن کسی نے بوسہ لے لیا، گلے لگا لیا، ساتھ میں لیٹ گیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اس بات کا خوف ہے کہ قریب جاؤں گا تو انزال ہو جائے گا، منی نکل جائے گی، یا جماع میں مبتلا ہو جاؤں گا، جب تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن بوسہ وغیرہ لیا یا ساتھ میں لیٹا، انزال وغیرہ نہیں ہوا تو روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اس حرکت کے درمیان اگر انزال ہونا پایا گیا تو جس کو انزال ہوا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیوی کو انزال ہوا تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، شوہر کو انزال ہو گیا تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن دونوں کے درمیان کوئی موٹا کپڑا تھا، بلینکٹ تھا، اور وہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں کے نیچے تک تھا، یعنی جسم کے کسی حصے سے گرمی ایک دوسرے کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب انزال بھی ہو گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پتلا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، یا تھا پتلا تھا کہ بدن کی گرمی محسوس ہوتی تھی،
اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں جمع ہو گیا تو ماد اللہ رب العالمین روزہ دار ہونا یاد ہے اور یہ حرکت کر بیٹھے جمع ہو گیا تو اگرچہ انزال نہیں ہوا، جمع ہوا، انزال نہیں ہوا، جب بھی کفارہ لازم ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اسٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھاپ لینے سے، آکسیجن لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ غروب آفتاب کے بعد لے، رات میں لے، صبح صادق سے پہلے پہلے۔ روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہیں دھواں وغیرہ سلگ رہا ہے، جیسے ٹریفک وغیرہ میں آپ الجھ گئے، پھنس گئے، انجن کا دھواں، ڈیزل کا، پیٹرول کا، وہ حلق وغیرہ میں ٹھسکا بھی لگ رہا ہے آپ کو، کسی کے انجن میں کام رہتا ہے تو اور کالا دھواں پھینکتا ہے وہ، تو اب وہاں سانس روک کے تھوڑی نا آپ ٹھہرے رہیں گے، تو سانس لے رہے ہیں، اب دھوئیں کی اسمیل حلق میں محسوس ہو رہی ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ یا آپ گرم مسالے وغیرہ کے مارکیٹ میں چلے گئے، مرچ مسالہ، ادرک، مرچ، اس کی جھار آپ کو محسوس ہو رہی ہے، کھانسی شروع ہو گئی ہے، حلق میں اس کا اثر، اسمیل محسوس ہو رہی ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ چکی وغیرہ پہ گئے آٹا پسانے کو، اس نے کہا 10 منٹ آپ ویٹ کریں میں دیتا ہوں، تو آپ 10 منٹ وہاں رکے، اتنے میں آٹے کی کا ٹیسٹ، مزہ حلق میں آنے لگا، جب بھی روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن کہیں لوبان وغیرہ سلگ رہا ہے، اگر کی بتی سلگ رہی ہے، اب جیسے کوئی آستانہ ہے، مزار ہے، اور مسجد سے متصل کوئی دربار رہتا ہے جیسے مائم شریف میں، تو لوگ نماز کے بعد حاضری دیتے ہیں۔ عام دنوں میں وہاں لوبان سلگتا رہتا ہے، تو لوگ دھوئیں خوشبو لینے کے لیے ایسے ہاتھ سے ہوا دیتے ہیں، یا وہاں ہینڈ فین وغیرہ رکھا رہتا ہے، لوگ ایسے جھاڑتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے، اس کو ایسے کھینچتے ہیں تیز سانس۔ تو ایسا اگر روزے کی حالت میں کیا، روزہ دار ہونا یاد ہے، تیز سانس کھینچا اس کو پہنچانے کے لیے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی نارملی جیسے سانس لیتے ہیں، لوبان سلگ رہا ہے، لیکن نارملی جیسے ہم سانس لیتے ہیں ایسے سانس لے رہے ہیں۔ ڈیزل وغیرہ کا دھواں ہے، کوئی نہیں پسند کرتا تیز سانس کھینچ کر ڈیزل کا دھواں پہنچائے، نارملی جیسے سانس لیتے ہیں لے رہے ہیں، تو بہرحال روزہ نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری مسئلہ سن لیں۔ سحری آپ نے کی، چائے پی 5 بجے، آپ کا خیال تھا ابھی 10-15 منٹ میں میں اٹھتا ہوں، اچھے سے کلی کر لوں گا، تھکے تھے سو گئے، اب اٹھے اذان فجر پر، منہ میٹھا میٹھا ہے، حلق میں مٹھاس ہے، آج ہی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کیا ہوگا، تو یہ جو حلق میں مٹھاس ہے یہ صبح صادق سے پہلے کھانے پینے کے سبب سے ہے، نہ کہ صبح صادق کے بعد کھانے پینے کے سبب سے ہے۔ تو منہ میں جو مٹھاس ہے وہ کلی کر کے اگل دے، حلق کی مٹھاس کا ٹینشن نہ لے۔ حلق کی مٹھاس تھوڑی دیر میں لعاب وغیرہ کے اترنے سے ختم ہو جائے گی، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کے روزے پر کوئی، اس مٹھاس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ آپ کے ہاں نواسہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ معمول کے مطابق تشریف لاتے ہیں، حضرت آئیں گے انشاءاللہ۔ میں جو ہے کل سنڈے، میں انشاءاللہ پیر کو، منڈے کو پھر حاضر آؤں گا، اور قضا کا بیان اور کفارے کا بیان لیں گے کہ کب روزہ ٹوٹنے سے صرف ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور کب کفارے کا حکم ہے، یعنی کفارہ اور قضا دونوں کا حکم ہے۔ 60 روزے کفارے کے رکھنے ہوتے ہیں اور ایک روزہ قضا کا رکھنا ہوتا ہے، 61 روزہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔
اس کو تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل شانہ مسائل شرعیہ کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے، اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل شانہ سے دعا ہے، مولا تو نے اپنے فضل سے یہ عظمت والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اپنے فضل سے اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائ الاعلی الی یوم الدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Nice.